السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتهم یوم یلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما یا ایها النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا إلى الله بإذنه وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا ایک اصول ذہن میں رکھنا آپ کہ اللہ کا ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے، اور یہ سب کے لیے ہے۔ انگلینڈ میں بیان ہو رہا ہے، انگلینڈ والوں کے لیے بھی ہے، امریکہ والوں کے لیے بھی ہے، آسٹریلیا والوں کے لیے بھی ہے، ہندوستان والوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے اللہ کا ایک قانون مشترکہ، وہ بدلتا نہیں ہے۔ اور وہ کیا قانون ہے؟ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا۔ ہم تمہارے دلوں کو دیکھیں گے، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی، ہم تمہیں خیر دیں گے۔ وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ انسان جو چیز بیان کرتا ہے مستقبل کی، تو وہ اس کے علم، وہ اس کے تجربے کے اعتبار سے بیان کرتا ہے، اور اللہ جو بیان کرتا ہے وہ اس کے علم کے اعتبار سے بیان کرتا ہے۔ اس کے علم بہت وسیع، تو اس کا ایک قانون ہے، ہم تمہارے دلوں کو دیکھیں گے، تمہارے دلوں میں خیر ہے، ہم تمہیں خیر دے دیں گے، گھبراؤ مت۔ اس لیے دل کی دنیا کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، خیر دے گا اللہ، ایسی جگہ سے دے گا کہ وہم و گمان بھی نہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مشرک ہے ایک آدمی اور اپنے دل کے اندر خیر لیے ہوئے ہے مشرک، لیکن خیر لیے ہوئے ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی اس کو ہدایت دے دے گا۔ ادھر خیر لیے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت تھی اور بہت بڑی مالدار تھی اور جوان تھی، کوئی اتنی بوڑھی بھی نہیں تھی، تو وہ ابھی تک اسلام نہیں آیا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی نہیں ملی ہے، نبوت ملنے میں تو بہت دن باقی ہیں بھی آپ کو، لیکن حضرت خدیجہ اپنے دل کے اندر خیر لیے ہوئی تھی، چپکے چپکے اللہ سے کہتی تھی کہ اللہ اے اس گھر کے رب، مجھے حاجت ہے کوئی اچھا شوہر مل جائے، مجھے انسان ملے، سمجھدار ملے، میری زندگی گزرے، اس لیے میں میرا معاملہ تجھے سونپتی ہوں۔ ایک سبق یاد رکھنا، ہر فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ضرور مانگو، اور وہ کیا؟ اے میرے پیارے اللہ، میں میرے سارے معاملات آپ کو سونپتا ہوں، جو خیر ہو مجھے اس طرف لے چل، شر ہو مجھے بچا لے۔ بس روزانہ یہ دعا مانگنی چاہیے۔ تو جو معاملہ اللہ کو سونپا جاتا ہے وہ کبھی بھی خسارے میں نہیں جاتا آدمی، جو خیر ہوگا اللہ وہی کرے گا، شر ہوگا اللہ بچا لے گا۔ تو حضرت خدیجہ ابھی مشرکہ ہے، اسلام تو آیا ہی نہیں ہے، لیکن چپکے چپکے اللہ سے کہتے، اللہ کا گھر تو سب کے نزدیک متبرک تھا، یہود نصارہ مشرکین سب کہتے تھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، سب سمجھتے تھے۔ تو کہتی تھی کہ اللہ جو خیر ہے میرے لیے، میں میرا معاملہ تجھے سونپتی ہوں۔ اچھا، مکہ والے سارے کے سارے چاہتے تھے کہ نکاح کرے تو خدیجہ کے ساتھ، مانگے آتے تھے، بڑے بڑے مالدار لوگوں کے مانگے آتے تھے، بڑے بڑے عمرا کے مانگے آتے تھے سب کے، لیکن حضرت خدیجہ انکار کرتی تھی، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 22-23 سال کی ہوئی، میں ایک قصہ کس پر سنا رہا ہوں؟ دل میں خیر ہوگی تو اللہ خیر دے گا، یہ جملہ یاد رکھنا، زندگی بھر آپ کو کام لگے گا یہ جملہ۔ اس لیے اپنے دل کی دنیا کو آباد رکھو، دل میں اللہ رہتا ہے، اللہ کا گھر ہے دل، جو اللہ کا گھر ہے اس میں کچرا نہیں رکھا جاتا۔ اللہ کہاں ہے کہ مومن کے دل میں، تو اللہ کا گھر ہے تو اس کے اندر حسد، کینہ، بغض، بدگمانی، یہ کچرا نہیں ہونا چاہیے، اس کو پاک کر کے رکھو۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں اتنا ہی جملہ کہہ دیا، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بس اپنے کام میں مشغول تھی، مکہ والے آتے تھے، پیسہ لے جاتے تھے، تجارت کرتے تھے، حساب کتاب کرتے تھے، حضرت خدیجہ جو ہے وہ بھی اپنے پارٹنرشپ رکھتی تھی، چل رہا تھا معاملہ۔ جب آپ کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 22-23 سال کی ہوئی تو علی، یہ ابو طالب اور فاطمہ اسدیہ، یہ ابو طالب کی بیوی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، ان کا نام تھا فاطمہ۔ ایک ایک گھر کے اندر 2 فاطمہ تھیں، ساسویں فاطمہ اور بہویں فاطمہ۔ جس گھر میں ساسویں فاطمہ ہو، بہویں فاطمہ ہو، وہ گھر برکتی ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس میں برکتیں ہوتی ہیں۔ یہ حدیث میں نہیں ہے بھائی، یہ بتاؤں، یہ سارے تجارب صالحین ہیں، لیکن انگلینڈ والوں سے ڈر بہت لگتا ہے، اس لیے میں انگلینڈ آتا نہیں ہوں، مجھے بہت تجربے ہوئے ہیں یہاں پر، بہت گھوما ہوں میں انگلینڈ کے اندر۔ تو حضرت فاطمہ اسدیہ تو بعد میں مسلمان ہوئی، فاطمہ اسدیہ تو ابو طالب کے مسلمان ہوئے ہی نہیں۔ تو ابو طالب کے 4 لڑکے تھے، 2 لڑکے مسلمان تھے، 2 لڑکے مشرک تھے، اور ایک لڑکی تھی ام ہانی، یہ جو ہے یہ چچازاد بہن تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ فاطمہ اسدیہ نے اور ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھائی تم بڑے ہو گئے، دھندا بندہ کرو، خرچہ ہے گھر کا، فقیر لوگ تھے، کو زیادہ مال تھا نہیں ان کے پاس، ابو طالب کے پاس۔ حضرت عباس کے پاس مال بہت تھا، حضرت عباس یہ مالدار تھے، لیکن یہ ابو طالب وغیرہ اتنے زیادہ مال تھا نہیں، اپنا گھر گزر چلتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھتے تھے،
42 سال تک ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. 42 ایئرس ابو طالب نے حضور کی خدمت کی ہے. یہ فاطمہ اسدیہ جو تھی یہ جب تک ابو طالب زندہ رہے مسلمان نہیں ہوئی. ہو اندر سے مسلمان ہو گئی تھی لیکن ابو طالب سے ڈرتی تھی. اس لیے ڈرتی تھی کہ پتہ نہیں کیا کرے گا، یہ مجھے چھوڑ دے گا، میرے بچے ہیں، بچی ہے، ایک گھر ہے، ایک تو وہ جلدی سے وہ جو مسلمان نہیں. لیکن جس دن ابو طالب کا انتقال ہو گیا اب تو آزاد ہو گئی تو انہوں نے اسلام قبول کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج ہوا، نبوت تو مکہ میں مل گئی تھی لیکن جب کام بڑھنے لگا اور بہت جو ہے ساری دنیا میں مقبولیت بڑی نبوت، نبی نبی نبی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عورتوں کا تذکرہ بہت کرتے تھے. اس میں فاطمہ اسدیہ بھی تھی، اس میں شیمہ بھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن، اس میں حضرت حلیمہ بھی تھی، اس میں ام ایمن بھی تھی. یہ حبشی عورت تھی ام ایمن، حضرت اسامہ کی والدہ، اور ام ہانی بھی تھی. ان لوگوں کے تذکرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت کرتے تھے حضرت عائشہ کے سامنے. تو فاطمہ اسدیہ مسلمان ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو فاطمہ نے بھی ہجرت کی، یعنی حضرت علی کی والدہ انہوں نے بھی ہجرت کی. مدینہ منورہ جب پہنچے تو کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے کہتے تھے بیٹا فاطمہ آج میں تمہارے یہاں رات گزاروں گا. تمہارے یہاں کا مطلب حضرت علی کے گھر نہیں، تمہارے یہاں کا مطلب یہ فاطمہ اسدیہ کے وہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی، اور دوسرا یہ کہ 42 سال تک خدمت کی ہے انہوں نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اور حضرت فاطمہ اسدیہ جو ہے رات بھر پرانے قصے یاد کرتے تھے. پرانے قصے، یہ کیا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، جیسے آدمی کی عادت ہوتی ہے. وہاں مدینہ منورہ میں ہی ان کا انتقال ہوا. حضرت علی کی والدہ کا فاطمہ نام تھا ان کا. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی حضرت فاطمہ نے آ کر کہ ابو جی میری ساس کا انتقال ہو گیا. علی بھی بہت پریشان ہے، ان پر بھی بوجھ ہے. آپ نے فرمایا اچھا ہو فاطمہ کا انتقال ہو گیا. فاطمہ کا انتقال ہو گیا تو آپ نے اپنا کپڑا دیا کفن کے لیے. نبی کا اپنا کپڑا، یہ میرا کپڑا لے جاؤ، اس میں کفن دینا. اور صحابہ سے کہا بھی اس کی قبر کھودو گے بقی میں تو ڈبل قبر کھودنا. ڈبل قبر کھودنے میں ایک آدمی کی قبر جو ہوتی ہے وہ نہیں، جیسے 2 آدمی دفن ہونے والے ہوں. 2 آدمی دفن ہونے ایسے قبر کھودنا. اب حضور کا حکم تھا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی کہ ڈبل قبر کیوں کھودے. ایک آدمی کا انتقال ہوا ہے، ایک عورت کا انتقال ہوا ہے تو ایک عورت کے وقت قبر کھودے گی اور اس کو دفن کر دیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، ڈبل قبر کھودنا. غالباً حضرت عمر سے کہا یا خالد بن ولید سے کہا، کسی سے بھی کہا، لیکن کہا صحابہ کو بھائی ڈبل قبر کھودنا. جب قبر تیار ہو جائے، جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے بلانا. اب بقی میں یہ سارا منظر تھا تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، سارے صحابہ موجود تھے. تو روایت میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ڈبل قبر کھودی؟ ہاں حضرت ڈبل قبر کھودی. بتاؤ کہاں ہے؟ کہیے ہے. بہت اچھا. فاطمہ اسدیہ کو رکھو. اس وقت قبر جو ہے مدینہ والوں کی قبر کھودنے کی ترتیب الگ ہوتی تھی، مکہ والوں کی قبر کھودنے کی ترتیب الگ ہوتی تھی. مکہ والے وہ الگ طریقے سے کھودتے تھے، مدینہ والے الگ طریقے سے کھودتے تھے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا. مکہ والے کہہ رہے تھے ہمارے مکی ترتیب پر قبر کھودیں گے ہم، مدینہ والے کہتے تھے مدنی ترتیب پر قبر کھودیں گے اور تلواریں نکل آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودنے کے بارے میں یہ بھی اختلاف ہوا تھا کہ آپ کے انتقال کے بعد بے قبر کیسے بنائی جائے، بغلی بنائی جائے یا سیدھی بنائی جائے. مکہ والوں کی ترتیب الگ تھی، مدینہ والوں کی ترتیب الگ تھی. آج بھی مکہ والوں کی ترتیب الگ ہے، مدینہ والوں کی ترتیب الگ ہے قبر کھودنے کی. جب بھی اللہ لے جائے
اب بقی میں جاؤ تو دیکھو ان کے وہ الگ طریقے سے قبر کھودتے ہیں، مکہ میں محلے میں جاؤ وہ الگ طریقے سے کھودتے ہیں وہ لوگ. یہی انتقال حضور، یہی اختلاف حضور کے انتقال کے بعد بھی ہوا تھا. تو اب یہ بات آئی کہ بتاؤ یہ قبر کیسے کھودی جائے؟ تو سارے مکہ والے کھڑے ہو گئے، جتنے مہاجرین تھے، ہمارے طریقے پر. آپ نے فرمایا اور کیا رہی ہے؟ تو انصار کھڑے ہو گئے، مدینہ والے، ہم مدینہ کے ہمارے طریقے پر. صدیق اکبر امیر تھے. صدیق اکبر نے کہا گیا یہ تو ٹینشن کی بات ہے، حضور کو ابھی دفن بھی نہیں کیا ہے اور یہ اختلاف شروع ہو گیا، تو آپ نے کہا بھی مسجد کے دروازے بند کرو. صدیق اکبر نے کہا مسجد کے دروازے بند کرو، سب بند کیے. پھر صدیق اکبر نے اعلان کیا مکہ والوں میں سے اچھی قبر کھودنے والا کون ہے؟ سب مکہ والوں نے مل کر ایک آدمی کو کھڑا کیا، یہ ہے. اچھا، اور مدینہ والوں میں سے اچھی قبر کھودنے والا کون ہے بھائی؟ ابو بکر بھی تو مکہ والے تھے نا، حضرت عمر بھی مکہ والے تھے، سعد بن عبادہ یہ لوگ مدینہ والے تھے. سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ کا تو پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، لیکن سعد بن عبادہ تو زندہ تھے حضور کے انتقال پر. تو صدیق اکبر نے کہا مدینہ والوں میں اچھی قبر کھودنے والا کون ہے بھائی؟ ایک کو کھڑا کیا، اور دونوں سے صدیق اکبر نے کہا بھائی تم دونوں دروازے سے نکل جاؤ، مکہ والے بھی چلا جاوے، مدینہ والے بھی چلا جاوے، جہاں جانا ہے جاؤ. نکال دیا. کہاں جائیں بھائی؟ جہاں جانا ہے جاؤ، جب ضرورت پڑے گی بلائیں گے تمہیں. تو یہ دو ماسٹر تھے، ماسٹر کا مطلب سمجھے ٹاپ 1 قبر کھودنے والے، مکی اور مدنی، یہ دونوں چلے گئے. اب صدیق اکبر نے پورا مجمع جمع کیا اور جمع کر کے یہ کہا کہ دیکھو بھی یہ اختلاف ہو رہا تھا، اس لیے میں نے مکی کو بھی نکال دیا، مدنی کو بھی نکال دیا، لیکن اب قبر تو کھودنی ہے. تو تم جب مدینہ والے جاویں اور اپنے آدمی کو ڈھونڈ کر لاویں، مکہ والے جاویں اپنے آدمی کو ڈھونڈ کر لائے، جو سب سے پہلے مسجد نبوی میں داخل ہوگا ان کی ترتیب پر قبر بنے گی. اللہ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو ظاہری بات ہے کہ بھئی لندن کا ڈرائیور ہو اور اگر بلیک بن میں گاڑی چلا رہے تو اس کے راستے معلوم نہیں ہے اس کو، اور بلیک بن والوں کو لندن کے راستے معلوم نہیں ہے، گلیاں کیا ہے گلیاں کیا پتہ نہیں. تو مکہ والا ڈھونڈنے کے لیے گیا اپنے مکی ساتھی کو، مدینہ والا بھی ڈھونڈنے گیا اپنے مدنی ساتھی کو. تو مکہ والا بیچارہ ڈھونڈتا رہا یہاں یہاں یہاں، اور یہ مدینہ والوں کو معلوم تھا کہ یہ فلاں ہوٹل میں ہوگا، فلاں جگہ بیٹھا ہوگا، فلاں کے گھر میں ہوگا، فلاں کے وہاں جا کر پکڑ کے لے آیا مدنی کو. جب لایا صدیق اکبر نے کہا مدینہ کے اعتبار سے قبر بنے گی، یہ فیصلہ ہو گیا صدیق اکبر کا. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر دونوں کو دونوں دروازے سے آتے تو کیا کرتے تم؟ ایک دروازے سے مکی آ گیا، ایک دروازے سے مدنی آ گیا، تو آپ کیا فیصلہ کرتے؟ تو صدیق اکبر نے کہا اگر دونوں کے دونوں ایک ساتھ آتے تو اس وقت میں اللہ مجھے الہام کرتا کہ مجھے کیا کرنا ہے. اس لیے کہ جس آدمی کا دل صاف ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملہم ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھنا، یہ اصول ہے کہ جس آدمی کا دل صاف ہوگا اس کی رہبری کون کرے گا بھائی؟ حضرت علی نے خواب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، دور فاروقی میں، دور عمر فاروق کا، اور خواب یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جو ہے ایک نوجوان لڑکی وہ مسجد نبوی میں آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوریں رکھی اور کہا کہ حضرت یہ ہدیہ ہے مسلمانوں کے لیے، آپ تقسیم کریں. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک ایک کھجور دی، سب کو. حضرت علی کہتے ہیں میری باری آئی.
تو مجھے بھی ایک کھجور دی. تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا زد یا رسول اللہ، ایک اور دیجئے فاطمہ کے لیے، ایک اور دیجئے. میں اتنا کہا، اتنے میں مسجد نبی میں اذان ہو گئی. خواب پورا ہو گیا. یہ باتیں سننے کو نہیں ملے گی، دھیان سے سننا. خواب پورا ہو گیا. اب خواب پورا ہونے کے بعد فجر کی نماز کے لیے میں گیا. حضرت عمر امیر المومنین تھے، وہ نماز پڑھا رہے تھے اور وہی صورتیں پڑھ رہے تھے جو حضور کو میں نے دیکھا تھا خواب میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نماز پڑھانے کے بعد فارغ ہوئے تو وہی لڑکی آئی جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، کھجوریں لے کر اور حضرت عمر کے سامنے رکھی. تو حضرت عمر نے کہا بھائی لائن لگاؤ. سب کو ایک ایک کھجور دی. حضرت علی کہتے ہیں میری باری آئی تو مجھے بھی ایک دی. جب مجھے ایک دی تو حضرت علی نے کہا زد یا امیر المومنین، ایک زیادہ دیجیے. تو حضرت عمر نے کہا رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو کتنی کھجوریں دی تھی؟ اور حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ لو زیادہ زدناک، حضور زیادہ دیتے تو میں بھی زیادہ دیتا. حضور نے ایک دی ہے، میں دو کیوں دوں؟ اب یہاں حضرت علی جو ہے یہ ٹینشن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت یہ خواب تو میں نے کسی کے سامنے بیان ہی نہیں کیا، آپ کو کس نے بیان کیا؟ خواب کا ایک معاملہ یاد رکھنا، کبھی بھی اپنی فرشی حور کو خواب نہیں سنانے کا. آج میں نے آج سپنوں جو ہے یہ غلطی مت کرنا. فرشی حوریں جو ہوتی ہے نا وہ تیز دماغ کی ہوتی ہے اور جلد باز ہوتی ہے. جا کے کہنا مت ورنہ مجھے انگلینڈ کا ویزا نہیں ملے گا. مجھے تیز دماغ کی ہوتی ہے تھوڑی سی وہ، اس لیے وہ جو کہے گی وہ ہو جائے گا. خواب کی تعبیر اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کبھی بھی اپنی بیگم کو اپنا خواب نہ سنائے. بار بار کوئی خواب آئے، کوئی بھلا آدمی ہو، کوئی اچھا عالم ہو، کوئی تمہارے یہاں کوئی معبر ہو یا کوئی اس لائن کا ماہر ہو تو اس کو آدمی جا کر خواب سنائے کہ میں نے یہ خواب دیکھا، یہ خواب دیکھا، یہ خواب دیکھا. تو حضرت علی کہتے تھے امیر المومنین میں نے تو یہ خواب کسی کو بھی نہیں کہا، میں نے دیکھا اور میں آپ کے پاس یہاں آیا، یہ آپ کو کس نے خبر دی؟ اور حضرت عمر ایک کی بات کہہ رہے ہیں لو زیادہ زدناک، لو زیادہ زدناک، حضور زیادہ دیتے کھجور تو میں بھی دیتا. حضور نے ایک دی ہے میں دو کیوں دوں؟ تو حضرت علی پیچھے پڑ گئے، نہیں امیر المومنین آپ کو کس نے خبر دی؟ اس پر حضرت عمر نے کہا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جس آدمی کے دل میں حقیقی ایمان ہوتا ہے اللہ اس کے دل کی دنیا کی رہبری کرتا ہے. دل صاف ہوگا تو دل کی دنیا کی رہبری ہوگی، اور دل کچرا ہوا تو کعبے میں جا کر بھی سدھرے گا نہیں، حرم میں جا کر بھی نہیں سدھرے گا، تو دل میں کچرا ہے. ہمیشہ یہ اصول یاد رکھنا. آج کا میرا سبق یہی ہے إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا. اس کے اندر مرد اور عورتیں یہ سب آ گئی. تو فاطمہ عثمیہ کا میں قصہ سنا رہا تھا، ڈبل قبر کھودنا یہ دل کی صاف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس عورت نے میری جتنی خدمت کی ہے مجھے پتہ نہیں کسی نے اتنی خدمت کی ہو. کھانا آتا، اچھا کھانا آتا میرے لیے رکھ دیتی، دودھ آتا میرے لیے رکھ دیتی، اپنے بچوں کے لیے نہیں، اپنے بیٹے کے لیے نہیں، محمد پیے گا. بچوں کو بعد میں نہلاتی، سب سے پہلے مجھے نہلاتی. 42 سال. تو حضور نے کہا ڈبل قبر کھودو. ڈبل قبر کھودی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں ڈبل قبر کھودی؟ کہاں حضرت؟ تو آپ نے فرمایا فاطمہ عثمیہ کو داخل کرو. داخل کیا، یا یہ کہ داخل نہیں کیا، لیکن یہ کہ پہلے حضور قبر میں اترے، جنازہ لاش اس کے باہر رکھی گئی فاطمہ عثمیہ کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے قبر میں، اور اتر کر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے. یہ ہماری شریعت میں پہلی عورت ہے کہ جس کے لیے ڈبل قبر کھودی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیٹے کافی دیر تک دعا مانگتے رہے. سارے صحابہ دیکھتے رہے، کہہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں دعا مانگ رہے ہیں. جو اس کو نکالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بھی رکھا. اور سب جب فاطمہ عثمانیہ کی قبر پاٹ دی گئی، قبر ٹھیک ٹھاک کر دی گئی، تو صحابہ نے پھر حضور سے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے جو ہے اپنا کفن کے لیے کپڑا بھی دیا اور آپ نے جو ہے تھوڑا سا قبر میں آرام بھی کیا، یہ کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا اس عورت کے مجھ پر بہت احسانات ہیں. میرا کپڑا میں نے اس لیے دیا تاکہ اللہ تعالیٰ جنت کا سندس کپڑا اسے پہنائے ایک، اور میں وہاں اس لیے لیٹا تاکہ قبر کا عذاب اسے نہ ستائے. کہ نبی جہاں لیٹتا ہے تو وہاں قبر کا عذاب نہیں آتا. میں نے اس لیے کیا. دل کا خیر کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا یہ بتاؤ. اس لیے دل میں خیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے گا، گھبرانے کی بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکیل کی حضرت علی، یہ ابو طالب نے اور فاطمہ عثمانیہ نے کہہ رہے اب محمد تم بڑے ہو گئے ہو، دھندا بندہ کرو، جاؤ دیکھو جاؤ. آپ نے فرمایا ابھی کہاں جاؤں، مجھے دھندا کرنا تو آتا نہیں ہے، کاروبار کرنے کا بھی فن ہونا چاہیے نا، وہ تو آتا نہیں ہے مجھے. تو انہوں نے کہا خدیجہ کے پاس جاؤ، خدیجہ کے پاس وہ سب کو پیسہ دیتی ہے تو آپ کو بھی پیسہ دے گی. اعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، یہ جملہ یاد رکھنا تو آپ کو پورا بیان سمجھ میں آ جائے گا. پیشانی کے اوپر خیریں ہوتی ہیں، اگر جس کا دل صاف ہوتا ہے تو پیشانی کے اوپر نور دکھائی دیتا ہے، آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ صاحب گھوڑے پالو، اگر آپ لوگوں کے پاس زمین ہے تو گھوڑے پالو، گھوڑے رکھو. گھوڑوں کی قسم اللہ نے کھائی ہے. جس چیز کی قسم اللہ کھائے نا وہ بہت بڑی چیز ہے جو اللہ قسم کھا رہا ہے. چھوٹی چیز کی اللہ قسم نہیں کھاتا. گھوڑے حدیثوں میں آتا ہے کہ گھوڑا پالو، اس لیے کہ گھوڑا اپنے مالک کے لیے تہجد کے وقت میں روزانہ مغفرت کی دعا کرتا ہے اپنے مالک کے لیے. اب وہ گھر ہونا چاہیے، ایسا جنگل ہونا چاہیے، ایسا باغ ہونا چاہیے، ایسی جگہ ہونی چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ پہچانتی نہیں تھی. اتنا محمد ہے یہ ابو طالب کے یہاں رہتے اور حضرت خدیجہ کو سارے پہچانتے تھے مکہ مکرمہ کے اندر. ابو طالب نے اور فاطمہ عثمانیہ نے بھیجا حضور کو، تم جاؤ وہ لائن لگی ہے، دیکھو وہ لائن لگی ہے، تم بھی اپنا فقیری کا پیالہ لے کر کھڑے ہو جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو حضرت خدیجہ کی نگاہ پڑی. آپ کی عمر 23 سال 24 سال کے قریب تھی اس وقت میں. حضرت خدیجہ کی نگاہ پڑی. حضرت خدیجہ جو فوراً پہچان گئی کہ یہ لڑکا ٹاپ ہونے والا ہے، ابھی نبوت نہیں ملی ہے. تو حضرت خدیجہ کی ایک سہیلی تھی، سہیلی تو نہیں کہیں گے، پرائیویٹ سیکرٹری ہوتی ہے نا، ایک پرائیویٹ سیکرٹری سارا کام سنبھالتی تھی، مال کا اس کا نام تھا نفیسہ. اس کو بلایا حضرت خدیجہ نے، یہ کہا کہ نفیسہ وہ پیچھے وہ لڑکا جو کھڑا ہے اس کے ساتھ تحقیق کرو کون ہے. یہ نفیسہ گئی وہاں جا کر پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے، کون سے قبیلے سے ہو، کیوں آئے ہو. انٹرویو سے پہلے فارم وغیرہ دیکھتے ہیں سب برابر بھرا ہے کہ نہیں بھرا. تو نفیسہ نے سب پوچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا باپ کا بھی انتقال ہو چکا ہے، میری ماں کا بھی انتقال ہو چکا ہے، چچا کے یہاں ہوں ابو طالب. اچھا ابو طالب معروف لوگ تھے، مکہ والے پہچانتے تھے. حضرت خدیجہ کو آ کر کہا تو حضرت خدیجہ نے نفیسہ کے کان میں کہا
کہ اس کا پورا بائی ڈاٹا مکہ کی گلیوں میں جا کر نکالو، کون ہے لڑکا، کیسا ہے۔ حالانکہ حضرت خدیجہ نہ ان کو جانتی ہے، نہ وہ حضور کو جانتے، حضور نے ان کو جانتے نہ، لیکن وہ یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ مشرک ہے، اگر اس کا دل بھی خیر سے بھرا ہوا ہے اور اچھی خیالات ہیں اس کے، اللہ اسے ہدایت دے دے گا، اسے محروم نہیں کرے گا۔ حالانکہ مشرکہ تھی حضرت خدیجہ، بتوں کی پوجا پاٹے ساری چیزیں تھی اس وقت میں۔ تو نفیسہ سے کہا کہ نفیسہ تو جا کر ذرا تحقیق کر کے آ، یہ لڑکا کیسا ہے۔ نفیسہ گئی، آدھے گھنٹے میں پونے گھنٹے میں، عورتوں کو تو عادت ہوتی ہے نا ایسے کوئی انکوائری کرنی اور 2-4 عورتوں کو کہہ دو، آپ پورے پرشٹن کی آپ کو جو اسٹوری لا کے دکھا دیں گی، بلیک بن کی کہو، لندن کی کہو، تو ان کی عادت ہے۔ تو سب کی سارا رپورٹ وہ نفیسہ نے حضرت خدیجہ کو دے دیا، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اب تو لائن تھی نا، بڑی لمبی لائن تھی، حضرت خدیجہ نے کہا اس کو بلاؤ یہاں، لڑکے کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بٹھایا اور بٹھا کر کہا کہ بیٹھے میں ذرا فارغ ہو جاؤں ان لوگوں سے، پھر بات کرتی ہوں۔ اس وقت تو یہ سیٹھانی ہے، پیسے دے گی تو حضور جائیں گے۔ سب سے فارغ ہو گئی، جلدی فارغ ہو گئی۔ ایک درخت ہوا کرتا تھا، اس کے نیچے تو خدیجہ بھی تھی، پانی بھی رکھا ہوا، حضرت خدیجہ بیٹھی ہوئی، نفیسہ بیٹھی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، آپ کی عمر 23-24 سال کی۔ تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ یہاں کہاں رہتے ہو آپ؟ فرمایا ابو طالب کے یہاں۔ باپ کا کب انتقال ہوا؟ تو ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یہ ہوا گھر کا جو معاملہ تھا وہ۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا تم کیوں آئے ہو یہاں میرے پاس؟ یہ کہا یہ سب لوگ دھندا کر دو، میں بھی دھندا کروں گا، مجھے کچھ پیسے مل جائیں، میں بھی کاروبار کروں گا۔ حضرت خدیجہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ خیریں چل رہی ہیں، دل میں خیر ہوگی تو خیر آپ کو آ کر سلام کرے گا، سلام۔ اور اگر دل میں خیر نہ ہوئی تو مسجد میں آ کر بھی محروم رہے گا، قرآن پڑھ کر بھی محروم۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے فاسقوں کو شباب نے مارا، عاشقوں کو شراب نے مارا، منشیوں کو حساب نے مارا، مولویوں کو کتاب نے مارا، ہم جو بچ رہے تھے اب تک ہمیں روٹی کباب نے مارا۔ آدمی چلا گیا اس کے اندر، ایمان بھی کھو دیتا ہے، جھوٹ بھی بول دیتا ہے، دھوکہ بھی دے دیتا ہے، جیسے اللہ چھٹی پر گیا ہے، پتہ ہی نہیں اسے کہ انی سمیع قریب مجیب ہے قرآن کے اندر، اور انی سمیع قریب کہ اللہ سننے والا بھی ہے، قریب بھی ہے۔ دوسری جگہ ہے کہ قبول کرنے والا بھی ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اس لیے اندر کا سدھرنا ضروری ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین کا کام کرتے کرتے کوئی بگڑ گیا، بیٹا یونس، مجھے یونس کر کے کہتے تھے، یونس، دین کا کام کرتے کرتے کوئی بگڑ گیا تو کعبے میں جا کر بھی نہیں سدھرے گا۔ پھر ایک بات کہتے تھے کہ جہنم میں سب سے پہلے یہودی نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے نصارہ نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے مجوسی نہیں جائیں گے، تو جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا۔ یہ ابا فرماتے تھے۔ میرے والد کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بیانات بھی سنے ہوں گے، ماشاءاللہ، یا 20 بجے وغیرہ آتے تھے وہ، پھر حدیث پڑھتے تھے، ابو ہریرہ والی عجیب راوی ہو، یہ کہ قاری، سخی، شہید، یہ حدیث پڑھتے تھے ابا، کہ دیکھو محروم ہو گیا، اور جس کے دل میں خیر ہوگی تو خدیجہ کو اللہ نے خیر دے دی، سلمان فارسی کو اللہ نے خیر دے دی، حضرت بلال کو اللہ نے خیر دے دی، صہیب رومی کو اللہ نے خیر دے دی، غربا فقرا، اور جن کے دل میں خیر نہیں تھا
مکہ میں رہ کر محروم رہے، ابو جہل محروم رہا، ابو لہب محروم رہا، یہ سارے کے سارے محروم رہے، اور وہاں مدینہ منورہ میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول محروم رہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے پہچان لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، معاملہ کر لیا اور اپنے غلام کے بھی ساتھ بھیج دیا۔ حضرت خدیجہ کو تم جاؤ اور پورے سفر کے اندر کیا کرتے ہیں یہ مجھے آ کے خبر دینا۔ غلام ساتھ گیا، حضرت خدیجہ نے بھیجا، چچا چچی خوش ہو گئے، ابو طالب اور فاطمہ اسدیہ، ارے دھندا مل گیا، دھندا مل گیا، ڈیوٹی مل گئی، نوکری مل گئی، نوکری مل گئی، خوشی ہوتی ہے، محمد جا رہا ہے، محمد جا رہا ہے، محمد جا رہا ہے۔ شام وہاں پر ایک درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، جب وہاں شام میں جب ٹھہرے تو سارے یہودیوں کے بڑے بڑے علماء آئے، انہوں نے کہا ارے یہ لڑکا کون ہے، یہ لڑکا کون ہے، یہ لڑکا کون ہے؟ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس جگہ پر سوائے اس زمانے کے آخری نبی کا کوئی نہیں ٹھہرے گا، یہ آخری نبی ہے، ہونے والا ہے۔ یہ سب قصے ہوئے وہاں، لمبی تفصیل ہے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے پھر سے لائے گا آپ کی مسجد میں تو انشاءاللہ سنائیں گے جب بھی وقت آئے گا۔ لیکن یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اچھا وہ جو ربا تھا، جو غلام ساتھ تھا، وہ غلام جو ہے لڑتا تھا، سب سے لڑائی کرتا تھا سفر میں، یہ اتنے پیسے ہو، اتنے پیسہ دے، یہ پیسہ دے، تو حضور کہتے ہوئے تو لڑائی مت کر، تیرا جو بھی حساب کتاب ہے نفع وہ میں دے دوں گا تجھ کو، لڑائی مت کر، یہ حضور کہتے تھے۔ ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت خدیجہ نے دیکھا، اپنی سہیلیوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو محمد آ رہے ہیں اور جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں بادل ان پر سایہ کر رہے ہیں، درخت جھک رہے ہیں، درخت جھک رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، غلام بھی آیا، وہ نفیسہ تو گھر میں ہی تھی، حضرت خدیجہ بھی گھر میں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، حساب کتاب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پوٹلیاں تیار کر رکھی تھی۔ پوٹلیاں تو سمجھتے ہو نا بھائی، حساب کتاب۔ یہ کہا کہ یہ پوٹلی آپ کی ہے، آپ کے راس المال کی، موڑی کے آپ نے جو آپ نے دیا تھا یہ آپ کی ہے، اور یہ پوٹلی میری ہے، میرے نفی کی، یہ پوٹلی آپ کی ہے، آپ کے نفی کی، اور یہ پوٹلی لڑائی والی پوٹلی، اس کا کیا نام رکھا تھا؟ لڑائی والی۔ تو حضرت خدیجہ نے پوچھا لڑائی والی کا کیا مطلب؟ ارے سب سے لڑتا تھا وہاں پر، وہ غلام تھا، وہ سب سے لڑتا تھا، تو میں نے اس کو کہہ دیا کہ تو لڑ مت، تیرا جو بھی حساب کتاب ہے میں دے دوں گا، تو میں نے اس میں سارا رکھ دیا ہے، یہ اس کا حساب کتاب ہے جو بھی ہو۔ حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ ایسا حساب کتاب تو کسی نے دیا نہیں، اتنا کلیئر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بنی تھی، بعد میں بنی، تو بس ایک ہی جملہ ذرا یاد رکھنا، دل میں خیر ہوگی تو خیر سلام کر کے آئے گا، آپ کو خیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے گا، اور خیر نہیں ہوئی تو خیر چلا جائے گا، نہیں چاہیے کہ طلب نہیں ہے تو جاؤ، کوئی بات نہیں۔ حضرت خدیجہ نے کہا محمد بڑا اچھا، بہت اچھا حساب ہے آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی نفیسہ تو ذرا چلی جا فلاں کمرے میں، ایک کمرے میں بھیج دیا، تو غلام کو بھی بھیج دیا، یا مجھے کچھ بات کرنی ہے محمد سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی اس نے اپنی پوٹلی لی نہیں ہے، اپنا حساب کتاب قبضے میں نہیں لیا، اور وہ جو غلام کا تھا وہ بولے کو میں سمجھ لوں گی، وہ تو اسی کو دینا ہے نا، میرا یہ غلام ہے، دے دوں گی میں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے خود نے کہا دیکھو خیر کیا کہا، محمد تم جوان ہو، شادی کرنا چاہتے ہو، یہ خیر، تو آپ کما رہے تھے، ایک دم سرخ ہو گئے، سرخ، کمارا لڑکا کماری لڑکی ایسی بات سنے تو تھوڑا محسوس بھی کرتے ہیں، اور سرخ ہو گئے حضور، خاموش رہے۔ تو آپ نے فرمایا جواب دو، تو آپ نے فرمایا وہ حضور نے فرمایا کہ اصل میں یہ شادی بیاہ کا مسئلہ ہے تو یہ تو بغیر چچا کے، چچی کے، گھر والوں کے، رشتہ داروں کے پوچھے بغیر
کوئی چیز کا ہم طے نہیں کر سکتے، اس لیے مجھے ان سے پوچھنا ضرور ہے. شادی تو کرنی ہے مجھے، تقاضا بھی ہے، میری عمر ہے کہ بیوی کی ضرورت ہے مجھے، لیکن یہ ہے کہ میں اپنے گھر والوں سے پوچھ لوں. حضرت خدیجہ نے کہا کہ ہاں یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. فرمایا تمہارا کون سی پوٹلی یہ ہے؟ آپ نے اپنی پوٹلی لے لی. حضرت خدیجہ نے اپنی پوٹلی بھی ہدیہ دی، راس المال، مڑی کہتے ہو آپ لوگ، مڑی، وہ دے دی. اس کو بہت خوشی ہوئی، میرا نفع تو ملا ہی مجھے، لیکن یہ راس المال مڑی میں مل گئی. پھر حضرت خدیجہ نے اپنا جو نفع تھا وہ بھی دے دیا. یہ اور خوشی. وہ غلام کا جو تھا بولو غلام کو میں دے دوں گی، جو بھی ہے وہ میرے حصے میں. تو سارا نفع، سارا راس المال یہ سارا دے دیا. تو حضور کو تو بہت خوشی ہوئی کہ گھر والے خوش ہو جائیں گے، بہت اچھا کما کے لایا. گھر میں فقیری تھی، پہلی ٹرپ میں اچھا نفع ہو گیا. دروازے تک چھوڑنے آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دروازے تک جب چھوڑنے آئی تو آپ فرماتے تھے کہ میں باہر نکلا تو پوٹلی میرے ہاتھ میں، لیکن مجھے اتنی خوشی تھی. یہ تاریخی روایتیں ہیں سب، یہ بخاری مسلم کی روایتیں نہیں ہیں، قرآن کی آیتیں نہیں ہیں، یہ تو تاریخی کتاب مورخین جو لکھتے ہیں پرانے، وہ کہتے ہیں کہ میں ابو طالب کا گھر کا راستہ ہی بھول گیا. خوشی خوشی میں ہم مدینہ منورہ میں بیان کرتے ہیں تو عرب لوگ ہمیں لینے آتے ہیں تو سب سے پہلے شرط یہ لگاتے ہیں کہ ہم تمہارے یہاں کھانا نہیں کھائیں گے. یہ پہلی شرط کہ تمہارے یہاں کھانا نہیں کھائیں گے. تمہارے یہاں کھانے میں 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. ہمیں کھانا کتنا وہ ہم سمجھتے ہیں کہ کتنا کھاتے ہیں ہم. آج جس کے یہاں دعوت ہے وہ دیکھے گا، میں کوئی بھی دعوت اگر کرتا ہے تو کہتے ہیں پھر تھوڑا پکائیو، جتنا پکانا ہے پکاؤ، لیکن ہم کھائیں گے تھوڑا. تو کیا وہ بیچارہ کہتے کہ اچھا چلو مولانا کھجور تو کھا لو گے، انہوں نے کہا کھجور کھائیں گے. اور ہمیں بیان کے بعد حرم چھوڑ دو، آپ کا کام اتنا ہے. حرم سے بھی دوسرے ہے، ہمارے داماد ہے، یہ ہے وہ، ہمیں ہمارے گھر چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. تو وہ ہمیں لے کے جب چلتے ہیں نا، جانا ہے حرم اور لے کے جاتے ہیں مسجد قباء کی طرف یا لے کے جاتے ہیں احد کی طرف. ارے بھائی شیخ مجھے تو حرم جانا ہے، حرم. تو بولے ارے شیخ آپ کو دیکھ کر میں بھی رستہ بھول گیا. تو اس کو بہت خوشی ہوئی. تھوڑی دیر ٹھہرے پتا چلا ہاں فلاں گلی ہے. وہ گئے وہاں. جب گئے تو ابو طالب بھی تھے، فاطمہ حسنیہ بھی تھی، اور یہ سارے کے سارے جعفر، حضرت علی، یہ سارے کے سارے وہاں موجود تھے. سارے کے سارے آیا بیٹا آیا، کما کے واہ 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 واہ، خوشی گھر کے اندر. اور بہت مال بھی ملا. باتوں میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو طالب سے اور فاطمہ حسنیہ سے کہ میں تم دونوں سے پرائیویٹ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ سب ہٹ جانے بھائی وغیرہ جو ہے، یہ ام ہانی ہے، یہ ہے وہ سب. ہاں بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اتنا ہی نفع ہوا، لیکن مسئلہ یہ ہے اب یہ خدیجہ نے کہا ہے مجھے کہ میرے ساتھ نکاح کرے گا تو. یہ تو بہت بڑی چیز ہے. خدیجہ خود کہے. تو ابو طالب نے کیا کہا؟ تو نے خواب دیکھا ہوگا. اس پر فاطمہ حسنیہ غصے ہوگی. کیوں خواب دیکھا ہوگا؟ میرا بھتیجا خدیجہ سے بہت اونچا ہے. میرا بھتیجا خدیجہ سے بہت اونچا ہے. اور ابو طالب سے کہا کہ جاؤ ابھی جاؤ. نہیں اب تو سونے کا نہیں، اب تم ابھی جاؤ اور بات کلیئر کر کے آؤ. ابھی وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن فاطمہ حسنیہ نے ان کو سمجھا کرنا یہ مسئلہ بہت اہم ہے، ابھی جاؤ. اگر خدیجہ کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، قرضے کے، یہ مسئلے وہ مسئلے، اور ایک اچھی شادی تو کرا دی ہے ہم کو ان کی کسی نہ کسی کے ساتھ. لیکن ابو طالب کو بھیجا. ابو طالب کو جب بھیجا تو نفیسہ بیٹھی ہوئی تھی. پہچان لیا نفیسہ کو؟ بیٹھی ہوئی تھی. تو کہا کیوں آئے ہو، کون ہو؟ تو انہوں نے کہا آپا سے ملنا ہے. یہ کہا آپا آج نہیں ملے گی، آپا کل ملے گی. آپا کی ملاقات کل. خدیجہ نے سن لیا. من علی الباب، من علی الباب، دروازے پر کون ہے؟
تو نفیسہ اندر آئی، یہ کہا وہ محمد تھا نا، محمد ان کا چچا ابو طالب. ارے بلاؤ. ابو طالب اندر گئے. حضرت خدیجہ نے ان کا اکرام کیا، استقبال کیا، بٹھایا. ابو طالب نے پوچھا کہ بھی ایسی بات میں نے سنی ہے، صحیح ہے؟ تو خدیجہ نے کہا ہاں صحیح ہے. تو ابو طالب نے سوال کیا کہ میں تم اتنی اونچی عورت، اتنی بڑی عورت، اتنی مالدار عورت، اور پورا مکہ تمہیں چاہتا ہے، اور تمہارا نکاح محمد کے ساتھ ہوگا، تو تمہارے رشتہ دار کیسے تیار ہوں گے؟ یہ سوال کیا ابو طالب نے. تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں نے سب سیٹنگ کر لی ہے، تم ٹینشن مت لو، لیکن ابھی سمجھاؤ تو صحیح کہ کیا کرو گے آپ. یعنی بات ابھی تو اندر ہے، باہر جب پڑے گی تم کیا کرو گے، کیا ترتیب سوچیے. تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ دیکھو میری ترتیب یہ ہے، میرے خاندان کے جو بڑے ہیں، خاص طور سے میرے والد، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت ان کے والد زندہ تھے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن کوئی دوسرے لوگ بڑے جو گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ تھے. کیونکہ میری عادت یہ ہے کہ روزانہ میرے خاندان کے جو بڑے اس قسم کے لوگ ہیں جو سارا کارواں سنبھالتے ہیں اور ان کے پیچھے ہم لوگ چلتے ہیں، روزانہ سورج غروب ہونے کے بعد سب کو ایک بوتل شراب کی پلا دیتی ہوں روزانہ. لیکن کوئی خاص کام ہوتا ہے اس دن 2 بوتلیں پلا دیتی ہوں. تو اس دن میرے والد کو، ورقہ بن نوفل کو، وہ جو بھی ان کے ورقہ تھے، ان کو میں جس دن اپنی شادی طے ہو جائے گی، تاریخ وغیرہ، تو اس دن جو ہے میں 2 بوتلیں پلا دوں گی. تو وہ پڑا رہے گا، مجلس میں تو ہوگا وہ، لیکن یہ کہ وہ بدہوش پڑا ہے. جو کہوں گے ہاں، جتنے چیک پر بھی دستخط کروانے ہوں گے کروا لوں گی، یہ مطلب ہے اس کا. ابو طالب نے کہا کہ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. یہ خیر لے کے چل رہی ہے، ان کے دل میں خیر تھی، اللہ کا حاضر اٹھا رہا ہے. دیکھو اب لکھا ہے علماء نے کہ شادی کی تاریخ طے ہو گئی. آپ کے لیے کپڑے بھی اس دور کے اعتبار سے لیے گئے، اور مہر بھی طے ہوئی، سب کچھ طے ہوا. ابو طالب نے کہا بھی ہمارے یہاں تو کوئی مکان وغیرہ ہے نہیں. خدیجہ نے کہا میرا مکان بنگلہ بہت بڑا ہے میرا، اسی میں رخصتی ہوگی. خیر شادی کیسے ہوئی، کون کون جمع ہوئے، خطبہ کس نے پڑھا؟ ابو طالب نے خطبہ پڑھا، اور ابو طالب نے جو خطبہ اس دور کے اعتبار سے پڑھا، اور آخر میں یہ کہا خدیجہ یہ سمجھتی ہوگی کہ محمد سے وہ بڑی ہے رتبے کے اعتبار سے، لیکن میں کہتا ہوں میرا بھتیجا خدیجہ سے اور ایسے 100 خدیجہ آ جاویں ان سے بھی بڑا ہے. حضرت خدیجہ نے کہا کہ صحیح ہے تمہاری بات. کتنی مہرتیں ہوئی، کیا ولیمے میں کیا ہوا، سارا بعد میں انشاءاللہ آؤں گا تو سناؤں گا. جب یہاں پروگرام ہو تو مجھے یاد دلا دینا خالی بس. تو ساری تفصیل سنائیں گے. وہ تو کیا سنا، 1 گھنٹہ تو ہونے آیا. اب شب زفاف ہوئی، غرفہ خاص، دونوں میاں بیوی جمع ہوئے. تو حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر یہ کہا میں تمہارا ہاتھ پکڑ رہی ہوں، اس سے میرا مطلب کچھ اور نہیں ہے، بس صرف ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نبوت دے گا، تمہاری پیشانی سے نبوت کا نور ٹپک رہا ہے. جب اللہ آپ کو نبوت دے اس وقت میں خدیجہ کو طلاق مت دے دینا. یہ کہا. اس پر حضور بہت روئے. یہ تو کئی صحیح روایتوں میں بھی یہ چیزیں آتی ہے، اس لیے کہ وہ تو کیا 22, 23, 24 سال کی عمر ہو گئی تو وہ روایتیں ذرا تھوڑی مل جاتی ہیں. مجھے اپنے حرم سے نکال مت دینا. تو حضور یہ بات یاد کرتے تھے. جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عائشہ کے سامنے یہ باتیں کہتے تھے، حضور یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. اس لیے میرا ایک جملہ یاد رکھنا، دل میں خیر ہوگی تو اللہ خیر دے دے گا، دل میں خیر نہیں ہوئی تو آدمی محروم رہے گا. اور محروم کیسے رہتا ہے؟ وہ ایک قصہ سنا کر بات ختم کروں. یہ قصہ تو میرا یعنی سمجھ لو کہ
100 پارٹ ہو جائے نا تو یہ آدھا پارٹ میں نے بیان کیا ہے حضور کی سیرت کا. اس کو 100 حصے ہیں اس کے لمبے لمبے کہ حضور کا پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا. اللہ لائے گا تو پھر سنائیں گے انشاءاللہ. یہ تو اللہ خیر دیتا ہے وہ میں نے بیان کیا، اور اللہ محروم کیسے کرتا ہے وہ بھی سنو. یہاں افغانستان میں آج سے 600 سال پہلے 700 سال پہلے زبردست زلزلہ آیا، کئی لوگ مر گئے. ایک نوجوان عورت اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر جان بچی اس کی، اور جان بچا کر یہ تاشقند یا سمرقند پہنچی. وہاں سے بارڈر سے ملتی ہیں افغانستان سے. ہمارے بھی سفر ہوئے ہیں اس جگہ پر، کافی ہم نے گشت کی ہے، تاشقند میں، سمرقند میں، بخارا میں، اس سب جگہ ہمارے کافی سفر، یعنی لمبے لمبے ہم نے سفر کیے ہیں وہاں، ٹرینوں کے بھی، اور گشت بھی بہت کی ہے وہاں. خیر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو وہاں کا جو امیر تھا وہ مسلمان تھا. تو یہ لڑکے کے دل میں یہ بات آئی کہ میں مدد لینے کے لیے کہاں جاؤں، کسی مسلمان کے پاس جاؤں گی میں. تو یہ امیر تاشقند یا امیر سمرقند کے پاس آئی ہے لڑکی، اور یوں کہا کہ دیکھو افغانستان سے میں آئی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں سید گھرانی کی ہوں، میرا گھر سارا اجڑ گیا ہے، تم میری مدد کرو. تو وہ امیر جو تھا مسلمان، اس نے یہ کہا کہ تم سید ہو؟ ہاں. تو سید ہو تو پروف لاؤ، پروف، کاغذ دکھاؤ. آج کل تو سب لوگ کہتے ہیں میں سید ہوں، سید ہوں، سید ہوں، لیکن لکھا ہوا ہونا چاہیے. تو اس لڑکی نے کہا میرا تو سارا گھر اجڑ گیا، میں پروف کہاں سے لاؤں، سارا گھر اجڑ گیا. خیر اس امیر نے جو مسلمان تھا مدد نہیں کی. اسی کے بنگلے کے سامنے ایک ایرانی کا بنگلہ تھا، مجوسی کا، مالدار تھا وہ. وہاں چلی گئی اور وہاں جا کر یہی بات کہی میں سید گھرانے کی ہوں اور بہت پریشان ہوں، تم میری مدد کرو. تو وہ ایرانی نے کہا سید حضور کے اہل بیت، حضور کے خاندان کی؟ ارے ارے سر آنکھوں پر، آ جا بیٹا، اندر آ جا، اندر آ جا، اندر آ جا. اس کو گھر بھی دے دیا، کپڑے بھی دے دیے، پیسے بھی دے دیے. بس تمہارا جو ہے جب تک تم رہو، تمہارے بچے بڑے نہ ہو، سب ذمہ داری میری ہے. ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ کہ میری ہے، فکر مت کرنا. یہ دو قصے ہو گئے. رات کو وہ امیر تاشقند جو مسلمان تھا وہ سویا، اس نے خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ جنت ہے سجی ہوئی، لدی ہوئی، خوبصورت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چابی لے کر باہر کھڑے ہیں. اور یہ جو امیر مسلمان تھا یہ چلتے چلتے گیا، اور چلتے چلتے جا کر جو اس نے کہا کہ حضرت یہ جنت کس کی ہے، مجھے چابی دیجئے. تو آپ نے فرمایا یہ مومن کی ہے، مومن کی. تو جو تاشقند کا جو امیر تھا مسلمان، اس نے کہا میں بھی مومن ہوں. تو آپ نے فرمایا خواب میں پروف لا. تو مومن ہے نا، پروف لا. وہ سمجھ گیا. پھر حضور نے بہت ڈانٹا اس کو، بہت ڈانٹا کہ تجھے شرم نہیں آتی، میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور تو نے پروف مانگا، تو میں بھی تجھ سے پروف مانگتا ہوں. تو مومن ہے، کیا علامت ہے تیرے پاس، کیا پروف ہے، تم مومن ہے. اب یہ خواب سمجھ گیا، اور فوراً جو ہے چونکہ بادشاہ تھا، اس نے جو ہے تحقیق کی یہ خاندان کہاں ہے، یہ خاندان کہاں ہے. پتہ چلا کہ سامنے والے بنگلے میں. یہ گیا وہاں ایرانی کے پاس، بھائی میں بادشاہ ہوں، ان کو رکھنے کا میرا حق ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں، میرا حق ہے. رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں ڈانٹ رہے تھے تم جنت کے باہر تھے، میں جنت کے اندر تھا. اور یہ خاندان اتنا اونچا خاندان ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے. اس نے قدر نہیں کی، وہ محروم رہا. اس نے قدر کی تو اللہ نے ہدایت دے دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی دے دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی ملی، سب کچھ ملا. اس لیے یاد رکھنا، دل کی دنیا کو کھلا رکھو. کھلا رکھو گے انشاءاللہ بھائی. ہاں، دل کی روزانہ اللہ. دیکھو ایک مسئلہ بتاتا ہوں، ایک مسئلہ دھیان سے سننا.
دل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک قلب سلیم، ایک قلب سقیم۔ قلب سلیم اسے کہتے ہیں جس دل کے اندر کوئی کچرا نہ ہو، اس کی دعا بھی قبول، اس کی عبادت بھی قبول۔ اور قلب سقیم اسے کہتے ہیں جس دل میں کچرا بھرا ہوا ہو، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ سارے علماء کا اتفاق ہے، نیکیاں ملیں گی۔ عشاء کی نماز ہم نے پڑھی، ہمارے دل میں خدا نخواستہ کچرا ہے تو فرشتہ کیا لکھے گا؟ اس کی عشاء کی نماز ہو گئی، فرض ادا ہو گیا، لیکن اس نماز کا نتیجہ نہیں نکلے گا، اللہ قبول نہیں کرے گا، کیوں؟ اللہ کا اصول کیا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی قبول کرتا ہے، اور تقوی والا وہ ہوتا ہے جس کا دل صاف ہوتا ہے۔ اس لیے روزانہ اللہ سے دعا مانگو، پڑھو میرے ساتھ، اللہم انی اسألک قلبا سلیما، اے میرے پیارے اللہ، میں تجھ سے صاف ستھرا دل مانگتا ہوں۔ قرآن میں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، دوسری جگہ ہے اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے دل کے اندر خیر رکھو تو اللہ تعالیٰ خیر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور خدیجہ کے نکاح تک ہم پہنچے ہیں انشاءاللہ، غرفہ خاص تک پہنچے ہیں، باقی بعد میں کیا ہوا اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو سنائیں گے انشاءاللہ۔ اب آج آپ لوگوں کو میں ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے بھائی؟ ارے قبول کرو گے انگلینڈ والوں؟ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے، 20 مرتبہ پڑھو 2 محل تیار، 30 مرتبہ پڑھو 3 محل تیار، 40 مرتبہ پڑھو 4 محل تیار۔ تو میرا واٹس ایپ پر سبق ساری دنیا میں چلتا ہے، آپ لوگوں کو یاد بھی آتا ہوگا الحمدللہ۔ تو میں میرے شاگردوں سے پڑھواتا ہوں، 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو تو روزانہ انشاءاللہ 31 محل جنت میں تیار ہو جائیں گے، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا، اور انشاءاللہ کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا۔ دنیا میں اگر آپ جو ہے 2 بنگلے بنا لو، 2 پلاٹ لے لو، 2 فلیٹ لے لو، کھڑے ہو جاتے ہیں نہیں، پیسے کہاں سے رہے، حساب کتاب دو، یہ کرو یہ کرو۔ اللہ نے ہمارا دین اتنا آسان کیا ہے لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو سامنے ایک صحابی تھے، وہ سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔ جب وہ پڑھ چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ وجبت، وجبت کیا مطلب؟ واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ ابو ہریرہ نے پوچھا، حضرت کیا واجب ہو گئی؟ یہ فرمایا، آپ نے جنت واجب ہو گئی۔ تو ابو ہریرہ کہتے تھے، میں نے سوچا کہ انہیں جا کر خبر دوں تاکہ خوش ہو جائیں گے وہ۔ میں تھوڑا دور نکلا، لیکن اتفاق یہ تھا کہ میرا دوپہر کا کھانا حضور کے ساتھ تھا۔ میں نے کہا یار انہیں ڈھونڈنے جاؤں گا تو میرا کھانا رہ جائے گا، حضور کے ساتھ کھانا یہ بھی تو برکت کی چیز ہے نا، یہ رہ جائے گا۔ تو میں ڈھونڈنے نہیں گیا ان کو، میں نے کہا پہلے کھانا کھا لوں بعد میں ڈھونڈوں ان کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا، پھر ڈھونڈنے نکلا، وہ صحابی ملے نہیں۔ یعنی ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر آپ فرما رہے ہیں واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ حضرت عمر سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں ایک محل تیار ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ حضرت 10 مرتبہ پڑھوں ایک محل تیار؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت عمر نے کہا میں تو بہت محل بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا جتنے بنانے ہو بنا۔ تو میں میرے شاگردوں کو کہتا ہوں، شاگردنوں کو کہتا ہوں، رات کو نیند نہ آوے نا تو یوٹیوب پر ٹائم ضائع نہیں کرنے کا، سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے سو جانے کا، تو بنگلے بھی تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور نیند بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ اور جو اللہ جنت میں بنگلہ دینے پر قادر ہے وہ اللہ دنیا میں بھی دے سکتے ہیں۔
ارے دے سکتا ہے نہیں دے سکتا، واللہ دنیا میں بھی دے گا، کرو گے انشاءاللہ۔ تو میری طرف سے جو ہدیہ ہے وہ کچھ چیزیں ہیں، ذہن میں رکھ لو۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار، 313 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ یہ ٹاپ 1 نسخہ ہے۔ اس نسخے کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار۔ اور یہ میری تصریح ہے، اس کا نام بھی ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار۔ اب جو ہے 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار، 313 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ روزانہ تو پڑھنا تھوڑا مشکل ہے بھائی، 2 دن میں پورا کر لو، 3 دن میں پورا کرو، 4 دن میں پورا کرو۔ 1 ہفتے کا کورس ہے، میں 1 ہفتہ لاس کہتا ہوں، 1 ہفتے میں تو آدمی پڑھ سکتا ہے۔ دکان پر جاتے جاتے پڑھ لے وے، مائیں بہنیں بیٹیاں اپنا چائے بناتے بناتے پڑھ لے وے، روٹی بناتے بناتے پڑھ لے وے، کیا حرج ہے اس میں؟ 1 ہفتے کا کورس ہے۔ اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اور یہ میری تصریح ہے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار۔ تو میری عادت ہے جس امام کے پیچھے میں نماز پڑھتا ہوں عشاء کی، اس کو ہدیہ دے دیتا ہوں، یہ لو مبارک صاحب، اللہ مبارک کرے، یہ آپ کو ہدیہ۔ سب کو تو دے نہیں سکتے، یہ پاؤنڈ بھی بہت لائے گی انشاءاللہ، بہت برکتی ہے، آپ لوگ عمل کرو گے انشاءاللہ۔ اب ایک دعا پڑھ لو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جو یہ دعا 1 مرتبہ پڑھے گا، اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں دنیا میں ہوں گے، ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے بھائی۔ میری جو کتاب آتی ہے، میرے قرآن کے ترجمے کئی آ گئے ہیں الحمدللہ، انگریزی میں آ گئے، رومن انگلش میں آ گئے، ہندی میں آ گئے، اردو میں آ گئے، اللہ کے فضل سے برمی زبان میں آ گئے، کیرلا زبان میں آ گئے، بنگلور زبان میں آ گئے، انگریزی میں بھی آ گئے الحمدللہ، سب زبانوں میں آ گئے۔ ہر جگہ پر میں کہتا ہوں کہ یہ دعا لکھ لو شروع میں حوالے کے ساتھ، تاکہ کم سے کم آدمی 1 مرتبہ تو پڑھ لے یار، نیکیاں تو آ جائے اکاؤنٹ کے اندر، پڑھتے رہو گے انشاءاللہ۔ تیسری بات، ہمیشہ میں دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو میرے لیے دعا کرتا ہے۔ اگر آپ میرے لیے دعا کرو گے تو میری دعا میں پارٹنر رہو گے انشاءاللہ۔ اور ایک وظیفہ اور بتاتا ہوں، اللہ کی رحمت کی چادر میں لپیٹنا ہے، آنا ہے اپنے کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت غیر سنت موقدہ جو پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لے گی۔ آدمی عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتا نہیں ہے، سنت موقدہ تو نہیں ہے نا۔ ارے فضیلت کتنی ہے تو دیکھو تم، فضیلت کتنی ہے، پڑھو گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالی ہم سے بہت خوش ہو جائے۔ وہ دعا بتاؤں آپ کو کس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، پڑھو میرے ساتھ، رب اغفر لی ذنوبی فإنہ لا یغفر الذنوب غیرک۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بندے جب یہ سب پڑھتے ہیں تو اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، واہ 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 واہ، بہت خوش ہوتے ہیں۔ 2-3 دن پہلے ہی میں نے وائرل کیا یہاں سے، اس کو بھی پڑھا کرو انشاءاللہ۔ اور ہمارا دعوت کا کام سدا بہار ہے، سب دعوت کے کام میں لگو گے انشاءاللہ۔ پہلے بھی یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ مرتے دم تک ہم اللہ کے سارے احکامات پورے کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اور یہ بھی نیت کرو کہ مرتے دم تک دعوت کے کام کو اپنا کام بنا کر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ لیکن صفات کے ساتھ کرنا ہے دعوت کا کام، کھیل نہیں کرنا بھائی، کھیل نہیں کرنا۔ ہاں کچھ بھی دین کا کام کرو، صفات کے ساتھ کرو۔ حرم شریف میں بیٹھا ہوا تو ایک نوجوان بھاگا آیا، حضرت جی دعا کیجئے دعا کیجئے۔ میں کیا دعا کروں؟ کہا حضرت جی میں مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں تو دعا کرو اللہ مجھے کامیاب کرے۔ میں نے کہا بیٹھ بھائی، بیٹھ۔ کیا کھولنا چاہتا ہے؟ مدرسہ۔ میں نے کہا میرے بیٹے مدرسہ کھولنا، لیکن مہربانی کر کے دکان مت کھولنا۔ اللہ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟
دکان مت کھولنا. آج دکان کھولنے والے بہت ہوتے ہیں. اچھا ہے، سب سے آسان دھندا ہی ہے، مدرسہ کھول کے بیٹھ جاؤ. اس سے آسان دھندا کیا ہے؟ کچھ کرنا نہیں، کچھ بھی نہیں. اخلاص کے ساتھ کرو گے تو بھاؤ ملے گا وہاں، ورنہ حشر کا میدان میں خالی ہاتھ آئے گا. حضرت ثوبان کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ثوبان کچھ لوگ ایسے ہیں حشر کا میدان میں کہ ہما پہاڑ کی نیکی کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن ساری نیکیاں ضائع، خالی ہاتھ. تو حضرت ثوبان نے کہا وہ بدبخت لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ تنہائی میں گناہ کرنے والے لوگ ہیں. تمہارے بھائی ہیں جو تنہائی میں گناہ کریں گے، تنہائی میں گناہ کرے، گناہ کرے، گناہ کرے، گناہ کرے، گناہ کرے، لوگوں کو بیوقوف بنائے. لوگ تو بیچارے دے دیں گے، لیکن یہ چیز حشر کے میدان میں مجرم بنا کے کھڑا کرے گی. اچھا آدمی تھا، لڑکا اچھا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں کہا مولانا آج سے کینسل، میرا ارادہ دکان کھولنے کا ہی تھا. نہیں، جو مدرسے ہیں اسے مضبوط کرو. میں ایک جگہ گیا 3 کلومیٹر میں 3 مدرسے، 3 کلومیٹر. وہ دعا کے لیے لے جاتے تھے. میں نے کہا یار یہ 3 کلومیٹر میں 3 مدرسے، ارے یا اللہ ایک مدرسہ کافی تھا. لیکن کیا ہے، چندہ آتا ہے اور انگلینڈ والے بہت چندہ دیتے ہیں، یہاں کا پیسہ بھی بھاری. اس کا خیال رکھو کہ دکانیں نہیں کھولنی، تحقیق کر کے دو تحقیق کر کے دو، بغیر تحقیق کے نہیں. اور اللہ تعالیٰ سے مقبولیت مانگو گے انشاءاللہ. اب مجھے بتاؤ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ خالی ہاتھ اوپر کر لو بس. ارے واہ، مولوی جلت کی مسجد ہے، ہمارے مولوی جلت کی مسجد ہے. ہمارے مولوی جلت صاحب کے ساتھ بہت قصے ہوئے ہیں، اور حافظ پٹیل کے ساتھ بھی بہت قصے ہوئے ہیں. حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ آتے تھے مرکز سے، مجھے کہتے تھے اینوس کان کھلا رکھوانا، آنکھوں کھلی رکھوانی، زبان بند رکھوانی. یا پھر صاحب مجھے کہتے تھے کہ کان کھلا رکھوانا، آنکھوں بھی کھلی رکھوانی، اور زبان جیسے نہیں بند رکھوانی. تو میں بھی آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، خاموش رہنا سیکھو، کم کھانا سیکھو. زیادہ کھانے کے فضائل نہیں ملیں گے، کم کھانے کے فضائل ملیں گے. زیادہ بولنے کے فضائل نہیں ملیں گے، کم بولنے کے فضائل ملیں گے. کسی زمانے میں یہود نصارہ کے یہاں بولنے کا روزہ ہوتا تھا، نہیں بولنا، بس 24 گھنٹہ بولنا نہیں، یہ روزہ ہوتا تھا. اس لیے زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے کروڑوں نفلوں سے بھاری ہے. زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے کروڑوں گناہوں سے بھاری ہے. زبان کے بول میٹھے رکھو گے انشاءاللہ. دعا کر لو. اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے اس مجمع کو قبول فرما، ان کی محنت کے کرنے کو قبول فرما، ان کے جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ، جس کرم سے آپ نے ہمیں اس جامع مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے. اے اللہ، جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جس کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں بیٹیاں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما. اے اللہ، میری تشکیل پر جو ایک ہفتے میں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، 313 مرتبہ استغفار پڑھے، 313 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کے پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت تو ہمیں عطا فرما. اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مصطفی الاخیار میں شامل فرما، بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما. اے اللہ، جس کے دل میں جائز مراد ہو، آپ جانتے ہیں، آپ کے بندے بندیاں جانتی ہیں، عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کے شکل اور صورتیں پیدا فرما.
اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کے ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما اور پوری امت کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پانا چاہیے ہو ان شرور سے ہماری حفاظت فرما اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ اے اللہ جو بھی اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ تیری مخلوق جتنی ہے وہ تیرا کنبہ ہے، تیرے نبی نے کہا ہے ہمیں الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اے اللہ انسانوں میں سے جو بیمار ہو ان کو شفا عطا فرما، جناتوں میں سے جو بیمار ہو ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جانوروں میں سے جو بیمار ہو ان کو بھی شفا عطا فرما۔ اے اللہ جنگل کے اندر شیر بیمار ہو تو ان کو بھی شفا دے دے۔ اے اللہ مچھلیاں بیمار ہو تو ان کو بھی شفا دے دے۔ اے اللہ کبے اور چیل وغیرہ بیمار ہو تو ان کو بھی شفا دے دے، انسانوں کو بھی شفا دے۔ اے اللہ کوئی ہارٹ کی تکلیف میں ہے، اے اللہ کوئی ڈائبٹیز کی تکلیف میں ہے، کوئی گھٹنے کی تکلیف میں ہے، کوئی گردے کی تکلیف میں ہے، ان سب کو تو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما۔ میری اس دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جائے، اے اللہ تو ان سب کو قبول فرما، ہم سب کو قبول فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش تو ہمیں عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔